بزرگان محترم، حاضرین گرامی قدر، عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے اس علاقے کی پرانی مشہور بافیض دینی درسگاہ مدرسہ قاسم العلوم کے احاطے اور مسجد میں منعقد ہونے والی اس قرآنی محفل اور اس بزم قرآنی میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ ہمارے اس مدرسے کا نام قاسم العلوم یاد دلاتا ہے اس ارشاد نبوی کی جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں علوم، معرفت، قرآن کریم اور حکمت و دانائی کی باتوں کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ اصل عطا کرنے والی ذات اور دلوں کو ہدایت عطا کر دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، نام تھا ان کا قاسم۔ بچپن ہی میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا، قاسم کے باپ۔ تو اس مدرسے کے نام میں یہ پہلو بھی ہے، اور اس پورے بر صغیر میں صحیح علم، صحیح دین، صحیح عقیدہ اور صحیح سنت کی فکر کو عام کرنے والے اور اس کی بنیاد رکھنے والے اور ہم سب کے سرخیل حجت الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کے نام کی سے بھی اس ادارے کی نسبت جڑتی، اس لیے بڑی سعادت کی بات ہے اس ادارے کی خدمت کرنا، اور اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں، اس ادارے کے تعاون کرنے والے ہمارے علاقے کے جو احباب ہیں، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کی قدردانی کرتے ہیں، اور ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی ہوا کرتی ہے مفادات کی، انا کی، ذاتی خواہشات و جذبات کی۔ تو ان قربانیوں کے ساتھ اس ادارے کو پروان چڑھانے میں وہ اپنا تعاون اور اپنا خون جگر شامل کرتے رہیں گے، اور اسے خالصتاً اللہ کی عطا اور توفیق سمجھیں گے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں۔ اور سفر ہے شرط، اخلاص، صدق نیت اور پاک جذبے کے ساتھ دین کے کام میں لگیے۔ یہ ارادہ کیجئے کہ ہماری ذات سے اور ہمارے وجود سے کوئی انتشار نہیں ہوگا، کوئی نگیٹو اور منفی جذبات پروان نہیں چڑھیں گے۔ جو دین کا کام ہو رہا ہے، کمزوری کی حالت میں بھی اگر ہے، کچھ کمیوں کے ساتھ بھی ہے، تو ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں گے، نہ یہ کہ جو ہو رہا ہے اسے ختم کر دیں گے۔ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہتے رے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے سلسلے میں۔ حدیث پاک کے الفاظ میں ایک مسلمان کو مفتاح خیر یعنی خیر کی کنجی، بھلائی کی اور بھلائی کا سرچشمہ ہونا چاہیے، اور مغلاق للشر، شر کو بند کر دینے اور ختم کر دینے کا سبب اور ذریعہ ہونا چاہیے۔ نیکی اور تقوی کے سلسلے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، گناہ اور نافرمانی کے سلسلے میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ اگر توفیق چھین لے اور بے توفیق کر دے، محروم کر دے، تو پھر کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو دلوں میں توفیق اور خیر کا جذبہ اور نیکی کے ارادے کو پروان چڑھا سکے۔ ہم تکریم و تہنیت پیش کرتے ہیں اس عزیز طالب علم کو جس نے ابھی قرآن کریم کی تکمیل کی، اور ان تمام نونہالوں کو جو قرآن کریم کے حفظ کے مبارک مشغلے کے ساتھ لگے ہوئے، اور ان سے بھی زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے والدین کو، ان کے اعزاء اور اقربا کو، ان کے سرپرستوں کو، جنہوں نے مادیت کے اس دور میں جب ہر چیز کو دنیا پرستی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور دنیا طلبی اور زر اندوزی اور دنیا کے منافع حاصل کرنا ہی یہی مقصود زندگی بن چکا ہے، ان حالات میں بھی اپنی اولاد کے لیے قرآن کی درسگاہ کا انتخاب کیا، قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا اور ان کو قرآن کے ادارے کے ساتھ جوڑا، اور یہ چاہا کہ آگے چل کے ہمارے یہ بچے قرآن کریم کے معانی کو بھی سمجھیں، قرآن کریم کی تفسیر کو بھی سمجھیں، اور عملی زندگی میں قرآن کریم کا نمونہ بنے۔ یہ ارادہ کیا، ان کے یہ جذبات قابل قدر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بشارتیں اور خوشخبریاں حفظ قرآن کے سلسلے میں اور حمل قرآن کے سلسلے میں اور عشق قرآن کے سلسلے میں اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے سلسلے میں جو وارد ہوئی ہیں، یقیناً یہ نونہالان ملت ان کا مصداق بنیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ قال ہم اہل القرآن وخاصتہ۔ لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوا کرتے، صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ فرمایا وہ قرآن والے، اللہ کے خاص بندے، ان کا مشغلہ قرآن کریم، اور یہ قرآن کریم کے الفاظ کا سیکھنا اور اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ تو پہلا اسٹیپ ہے، یہ تو پہلا زینہ ہے، یہ تو خشت اول ہے، یہ تو پہلی بنیاد ہے۔ اور فرمایا زبان نبوت میں آپ نے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق تعالی فرماتا، یعنی یہ حدیث قدسی اور حدیث الہی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ارشاد گرامی اور کسی بابرکت جملے کے تعلق سے یہ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا، اور وہ جملہ قرآن کریم کا جز نہ ہو، قرآن کریم کی کوئی آیت نہ ہو، تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو قرآن نے میری یاد سے اور مجھ سے سوال کرنے اور دعائیں کرنے سے مشغول کر دیا،
جو قرآن میں لگا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن میں غور و فکر کر رہا ہے، قرآن کریم سے احکام کو نکال رہا ہے، قرآن کریم سے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے، قرآن کریم سے اس زمانے کے اور مختلف ملکوں کے حالات کا تجزیہ کر کے راہ عمل پیش کر رہا ہے، چلتے پھرتے قرآن کریم کو سوچتا ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا، بہت زیادہ دعاؤں میں مشغول نہیں ہو پاتا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو ان سے کہیں زیادہ بہتر دوں گا جو میں سوال کرنے والوں، دعائیں کرنے والوں اور ذکر کرنے والوں کو دیا کرتا ہوں۔ میں نے حدیث پاک کے ایک جملے کی طرف خطبے میں اشارہ کیا تھا، لمبی حدیث پاک ہے۔ سب سے بڑی اسلامی کانفرنس حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے عظیم اور اہم خطبہ اور خطاب اور تقریر اور لیکچر پیش فرمایا تھا، انسانی زندگی گزارنے کا جو منشور عطا کیا تھا، اس میں یہ بات فرمائی تھی وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ جا رہا ہوں، ایک ایسا نسخہ چھوڑ جا رہا ہوں، ایک ایسی کتاب ہدایت گائیڈ بک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہم قرآن کریم کا آغاز سورہ بقرہ میں جو کرتے یہی تو کہتے ہیں، ابھی آپ نے آیات مبارکہ سنی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی، ایک ایک شوشہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت محفوظ گائیڈ بک ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرنے والی کتاب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا تعارف۔ اجر و ثواب کی کتاب یقیناً ہے، بے شمار فضیلتیں یقیناً ملتی ہیں، لیکن اصل انٹروڈکشن اور تعارف جو قرآن کا ہو رہا ہے وہ کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے، رہبری عطا کرنے والی کتاب ہے۔ فرمایا ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، احادیث مبارکہ، حضرات صحابہ کرام کے بابرکت حالات، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی ترجمانی ہے، قرآن کی حقیقت کو آشکارا کر دینے والی چیزیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم قرآن کو حدیث سے، حدیث کو قرآن سے، سیرت صحابہ سے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے آپ پر ہدایت نامے کو، نصیحت کی کتاب کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، عیاں کر دیں، آشکارا کر دیں اس چیز کو جو ان پر اتاری گئی ہے، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں، اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کی تفسیر سیرت نبویہ جو ماسٹر کی ہے، شاہ کلید ہے، جس سے زندگی کی ہر مشکل کا قفل اور ہر مشکل کا تالا کھل جایا کرتا ہے، اس کی روشنی میں لائحہ عمل اپنے لیے بنائیں۔ بارہا یہ حدیث پاک آپ نے سنی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، چلتے پھرتے جس کا مشغلہ قرآن ہو،
جس کی صبح و شام قرآن میں ہو، جو قرآن میں غور و فکر کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، اور قرآن کے علوم قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہو سکتے۔ فرما دیا گیا لا تنقضی عجائبہ ولا يخلق عن کثرت الرد، اس کے عجائبات، اس کے نکات، اس کی تحقیقات، اس کے اسرار و رموز کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، سنایا جائے گا، اس میں غور و فکر کیا جائے گا، اس میں غوطہ زنی کی جائے گی، غواصی کی جائے گی، اس سے چن چن کر موتیاں نکالی جائیں گی، وہ کہنا نہیں ہوگا، بوسیدہ نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو سیکھے بغیر سکھایا نہیں جا سکتا، اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک میں خوشخبری اور نوید قرآن کے معلمین کے لیے، قرآن سکھلانے والوں کے لیے ہے اصلاً، اور یہ بھی تو فرمایا گیا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی خرابیاں در آئی ہیں، ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھانے والے اور مکاتب کے نظام میں قربانیاں پیش کرنے والے ہمارے بہت محترم اور قابل قدر اساتذہ کرام، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو وہ مقام نہیں دیتے جو مقام ان کو ملنا چاہیے۔ اور اگر اللہ کی رضا اور صدق نیت مل جائے تو بخاری شریف اور بیضاوی شریف اور ترمذی شریف اور مسلم شریف، بڑی بڑی کتابیں جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کے پڑھانے سے بھی کہیں زیادہ اجر و ثواب ان بوریا نشینوں کے مقدر اور نصیبے میں ہے۔ اب ذرا سنیے اس آیت مبارکہ کو، تم اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو۔ پہلا اسٹیپ تو الفاظ ہی سکھانا ہے، اور اپنی زبان کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان میں ملا دینا ہے، صحیح تلفظ ان کو سکھا دینا ہے، صحیح انداز سے قرآن پڑھانے کی مشق کرا دینا ہے، اور اس وجہ سے تم اللہ والے بن جاؤ کہ تم اس قرآن کریم کو پڑھتے ہو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں پوری دنیا انسانیت کو عطا فرما رکھی ہیں، ایمان والے بندے اور بندیوں کو تو کہیں زیادہ، لیکن کسی نعمت کا میرے رب نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ احسان جتلایا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے بڑے حافظ قرآن اور معلم قرآن کی بعثت مبارکہ کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ نے احسان جتلایا، احسان فرمایا، کرم فرمایا اہل ایمان پر، جب ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ پہلا کام الفاظ کی تلاوت، الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا، الفاظ کے صحیح طور پر پڑھنے کو سکھلانا۔ دنیا کی اکیلی کتاب ہے کہ بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو بھی اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا ثواب الگ ہے، ہدایت الگ ہے۔ ثواب یقیناً ملے گا، یہ پہلا مقصد ہے جس کے لیے بھیجا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے علاوہ 3 جگہ اور قرآن کریم میں اسے ذکر کیا گیا۔ دوسرا مقصد ہے قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھانا اور سکھلانا۔ تیسرا مقصد ہے دانائی کی باتیں سکھلانا۔
چوتھا مقصد ہے دلوں میں جو میل کچیل، گندگیاں اور گندے اخلاق و اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، کھرچ کر ان کو صاف کر دینا۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ مدارس انہی چاروں مقاصد کی بنیادوں پر کام کرتے اور اپنی تمام خامیوں اور کمیوں اور اصلاح کے پہلوؤں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ان مدارس کا مقصد یہی ہے، اور بطور خاص ہمارے علاقے کے مکاتب قرآنیہ یہ جو پہلا مقصد ہے اس پر بہت ہی زیادہ توجہ کرتے، اور جب اللہ پاک اس دنیا کی بساط کو طے کرنے اور قیامت کے بپا کرنے کا ارادہ کرے گا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس سے پہلے تمام مکاتب قرآنیہ اور تمام مدارس قرآنیہ کی بساط کو طے کر دے گا۔ یہ تمام نظام اللہ ختم کر دے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک فرد بشر بھی باقی رہے گا۔ یہ ہے ہمارے مدارس کا تعارف، اور ایک ایسی اچھوتی کتاب، ایک ایسی نرالی کتاب جس کے پڑھانے کو اور صحیح طور پر پڑھنے کو خود سکھلایا ہے رب العالمین نے۔ حضرت جبریل امین وحی لے کے آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی ان کے پڑھنے کے ساتھ ان آیات کو دہرایا کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ سورۃ القیامہ میں آیات اتری، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ حضرت جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان کو مت حرکت دیجیے تاکہ جلدی جلدی آپ اسے یاد کر لیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اسے جمع کرنا بھی اور اسے پڑھوانا بھی۔ بڑی عظیم خدمت ہے الفاظ قرآنی کی خدمت، معانی قرآنی کی خدمت، تفاسیر قرآن کی خدمت، تراجم قرآن کی خدمت، امت کی رہبری اور رہنمائی قرآن کریم کے ذریعے کرنا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوا کرتا۔ روزی کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا ہے۔ کیا یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی نے عصری تعلیم بڑی اچھی حاصل کر لی اس کے لیے روزی کے دروازے کھل جائیں گے، اور جو قرآن کی خدمت کے ساتھ وابستہ رہا اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی؟ ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا بھی۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ اللہ نے یہ ذمہ لیا، کتنے علم وجود میں آ گئے، نحو کا علم، صرف کا علم، معانی کا علم، بیان کا علم، بدیع کا علم، اور ایک انوکھا علم وجود میں آیا، تجوید اور قراءت کا علم۔ دنیا میں کوئی بھی زبان ایسی نہیں جس میں یہ آتا ہو کہ اس کا مخرج یہ۔ انگریزی زبان بڑا چرچا ہے، پوچھئے جاننے والوں سے کہ کاف کی آواز سی سے بھی نکلتی اور کے سے بھی نکلتی، کیا ہے مخرج کا کوئی تصور؟ یہ ہے اعجاز قرآن کریم کا۔ میرے رب نے ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا، شاہانہ جلال کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اگر آپ عربی زبان کے ذرا قواعد سے اور باریکیوں سے واقف ہوں، اور عرب علماء نے جو ہزاروں صفحات خالص اس آیت مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں لکھے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا انداز ہے، شاہانہ جلال اگر کہا جا سکتا ہو تو سنیے اور کہیے، ہم نے ہی اتارا۔ اللہ نے تورات بھی اتاری تھی، زبور بھی اتاری تھی، انجیل بھی اتاری تھی،
ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے بھی اتارے تھے، لیکن ان کے بارے میں کیا کہہ دیا تھا؟ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ ان کے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے ذمے یہ ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ اس کی حفاظت کرے، حفاظت کا مطالبہ ان سے تھا، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی بنے تھے، لیکن اللہ نے کہا ہم انہیں اتارا ہے، ہم ہی خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن کریم صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ نے جو کام اپنے ذمے لیا تھا تو الفاظ کی حفاظت کا کام تو چھوٹے چھوٹے بچوں اور نونہالوں سے لے رہا ہے، اور حفظ قرآن یہ خود ایک عظیم معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ کتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بڑا والا موبائل نہیں استعمال کریں گے، کیونکہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے 24 گھنٹے کے 4-5 گھنٹے چلے جاتے، ہم سادہ موبائل استعمال کریں گے، اور جو 4 گھنٹے بچے یہ ہم قرآن کو دیں گے اور قرآن حفظ کر کے رہیں گے۔ بڑی عمر کے لوگوں نے آج کے دور میں اس زمانے میں قرآن حفظ کر کے دکھایا۔ ہمارے بھارت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، جنوبی ہند میں کیرلا اور کرناٹک کے علاقے میں ایک مجلس ان بوڑھوں کی ہوئی تھی جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، اس گنہگار کو بھی اس میں شرکت کی سعادت ملی تھی، مستقل ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز۔ عام طور پر اللہ نے الفاظ کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چنا، اور معانی کی حفاظت کے لیے جو اللہ نے اپنے ذمے کام لیا تھا علماء کو چنا، ان مخلصین کو چنا جن کو ان کے والدین نحو صرف معانی بیان مدی بدی تفسیر حدیث سیرت طیبہ پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف اور نچھاور کر دیا کرتے، اور ان الفاظ و معانی پر صحیح طور پر عمل کرنے اور پریکٹیکلی نمونہ پیش کرنے کے لیے صحابہ، صحابیات اور خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اقدس تو ہے ہی اور تھی ہی۔ حضرت عائشہ نے یہی تو کہا تھا کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ قرآن کریم کی عملی تفسیر اور عملی تشریح اور عملی تعبیر اور عملی توضیح ہے، پریکٹیکلی قرآن ہے، ذات نبوی مجسم قرآن ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ارباب قلوب، اصحاب قلوب، تزکیہ اور تصوف کرنے والا گروہ، ان کی ایک مقدس جماعت ہے اور ایک سلسلہ ہے جسے قرآن کے الفاظ میں کونوا مع الصادقین کہا گیا کہ ان سچوں کے ساتھ رہو، ان سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ انہوں نے عملی طور پر قرآن کریم پر عمل کرنے کے انداز کو برت کر اور پیش کر کے دکھلایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر۔ آپ کسی خاص زمانے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ کو پوری دنیا انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تمام انسانوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی کہہ دیجئے اے انسانوں، اے مانوتا، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا میسنجر اور پیغمبر۔ اپنی خصوصیات ذکر کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس لیے آپ کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا،
اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری حفاظت کی خود لی، اور قیامت کی صبح تک میرے نبی کی نبوت، دعوت، رسالت باقی رہے گی۔ میرے نبی کا لایا ہوا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم اپنے الفاظ، اپنے معانی، اپنی صحیح تفاسیر اور اپنے اوپر عمل کرنے کے صحیح انداز اور صحیح پیمانوں کے ساتھ باقی رہے گا۔ اور یہ تو قرآن کریم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک انداز حضرات صحابہ کرام نے محفوظ کر رکھا۔ حتیٰ کہ آپ کس جگہ سفر میں استنجے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے تھے، کس انداز میں بیٹھے تھے، کتنے ڈلے استعمال کیے تھے، کب پانی استعمال کیا تھا، یہ سب صحابہ کرام نے محفوظ کر رکھا۔ اور پھر جو زنجیر ہے، جو سلسلہ ہے، جو کڑیاں ہیں کہ فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے فلاں سے بیان کیا، ہر کڑی پر انگلی رکھیے، پورے حالات موجود ہیں۔ اسماء الرجال کی کتابیں اسی موضوع سے تو بحث کرتی ہیں۔ جب قرآن نے یہ کہا، نہ لکھنے پڑھنے کا دور تھا، نہ لائبریریوں کا دور تھا، کیا کہا؟ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو پھر اس وعدے میں یہ بھی تھا کہ جو قرآن کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ ہمارے ان مدارس اور مکاتب کی بھی اللہ حفاظت کرے گا، اگر وہ صدق نیت اور صحیح انداز کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص تو کلیدی شرط ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت سے اپنے کو جوڑیں گے۔ اللہ پاک نے اسی قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا، الرحمن علم القرآن، خدا رحمان نے جس کی رحمت سب کو شامل، فرما برداروں کو تو دیتا ہی ہے، نافرمانوں کو کچھ اس دنیا میں زیادہ ہی نوازا کرتا، اس خدا رحمان نے قرآن کریم کو سکھلایا۔ قرآن کریم کا سیکھنا سکھلانا رحمت ربانی کی بنیاد پر ہوتا۔ اللہ جس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، قرآن کا حامل، قرآن کا داعی، قرآن کا مبلغ اور ان سب سے بھی آگے بڑھ کر قرآن کریم کا عاشق بنا دیا کرتا۔ اور یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ قرآن سے جو جڑ جائے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، اس کے مزاج میں سختی نہیں ہونی چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب تو کتاب رحمت تھی، خدا رحمان نے عطا کی تھی، تو اس کے پڑھانے والے ہمارے مخلص اساتذہ کیوں تشدد کریں، کیوں سختی کریں، کیوں زجر و تنبیہ حد سے بڑھی ہوئی کریں؟ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه۔ اپنے اس بلند مقام کو ذرا ان آیات قرآنی کے پس منظر میں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ کیا بات ہے کہ مشنریز اور مانٹیسری میں بچے شوق سے جائیں، رغبت سے جائیں، اور ہمارے مدرسوں اور اسکولوں میں بچے رغبت اور شوق سے نہ آئیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ایسا ماحول بنانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ میں بھی آپ کے گھر کا ایک فرد ہوں، میں باہر کا نہیں ہوں، اور اسی نظام سے وابستگی جب سے ہوش سنبھالا تب سے ہے، اور اللہ زندگی کی آخری سانس تک رکھے۔ تو اس لیے جب یہ کہا جا رہا الرحمن علم القرآن، تو اگر معلم قرآن میں رحم نہیں تو صحیح معنوں میں وہ قرآن کا ٹیچر نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی، خوش اسلوبی جس چیز میں بھی ہوتی اسے خوبصورت کر دیتی، خوشنما کر دیتی، اچھا بنا دیا کرتی، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اسے بد شکل، بدنما اور بد حیات کر دیا کرتی۔ اور یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، کتاب انقلاب ہے،
زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے اس قرآن کریم نے۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب پیدا فرما دیا تھا۔ اور یہ ارشاد نبوی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اپنی آنکھوں سے اس آسمان کی نگاہ نے دیکھا تھا، اللہ اسی کتاب کی بدولت بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری کی ساری ہلا دی۔ انسان تو انسان ہے، مکلف مخلوقوں میں دو مخلوق، انسان اور جنات، جنات بھی اس قرآن کریم سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے 10 روزہ دعوتی سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے سرداروں سے مسعود، حبیب، عبدی علیل، ان سے گفتگو کی، ڈائیلاگ کیا، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی، بلکہ اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور سب سے عظیم انسانیت کے سب سے بڑے محسن کی سب سے بھیانک اور خوفناک ماب لنچنگ طائف کے میدان میں ہوئی۔ آقا کریم طائف سے جب تشریف لائے، جسم بھی لہو لہو تھا، دل بھی زخمی اور شکستہ تھا۔ نخلہ نامی ایک وادی میں آپ قیام پذیر ہوتے، تہجد کا وقت ہے اور سورۃ الرحمن کی آپ تلاوت کرتے، جس میں براہ راست 31 مرتبہ ڈائریکٹ انسانوں اور جناتوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اچھوتی صورت ہے، نرالی صورت، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جناتوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار اور کن کن نعمتوں کی ناقدری اور کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ یمن کے نصیبین کے علاقے کے جناتوں کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر تھا، اور یہ آپ کی دل بستگی اور تسلی کا سامان تھا رب العالمین کی طرف سے۔ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے پیارے اللہ اور پیارے رب کی طرف سے کہ آپ گھبرائیے نہیں، اگر یہ انسان آپ کی بات نہیں مانتے، آپ پر پتھر برساتے ہیں، تو یہ جنات آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ جب یہ آیات سنی تھی جناتوں نے، یمن کے علاقے کے تھے، سب نے بیک زبان کہا تھا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب، آپ کی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کی ہم ناقدری نہیں کرتے، کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف آپ ہی کو زیبا اور آپ ہی کو سزاوار۔ اس کا تذکرہ سورۃ الاحقاف میں کیا گیا، 26ویں پارے کی پہلی سورت میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جناتوں کے اس وفد نے قرآن بھی سنا، قرآن کے مبلغ داعی بن کر اور قرآن پر ایمان لا کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ سورۃ الجن کے آغاز میں بھی ذکر آیا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا جو صحیح راستے کی طرف اور ہدایت کی راہ کی طرف رہبری کرتا، ہم ایمان لے آئے اس پر، ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حفظ قرآن کی، فہم قرآن کی اور قرآن کی دعوت دینے کے سلیقے کے مل جانے کی سعادت اللہ کی ایک عظیم نعمت۔
اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر نعمت کی ناقدری کی جائے گی، قرآن حفظ کر کے بھلا دیا جائے، قرآن سمجھ کر سمجھایا نہ جائے، اپنی عملی زندگی کے اندر شامل نہ کیا جائے، تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے ناشکری کے حالت میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہدوا هذا القرآن، اس قرآن کا خیال رکھو، دہراتے رہو، پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو، مذاکرہ کرتے رہو۔ والذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تنافرا من الابل فی عقولها، اس قرآن کریم کا خاص خیال رکھو، اگر خیال نہیں رکھو گے تو بندھے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیزی سے یہ بھاگتا ہے۔ اگر ذرا موقع مل جائے اور ان اونٹوں کو آزاد کر دیا جائے اور وہ رسی سے چھوٹ جائیں، اور ہمارے اس علاقے میں الحمدللہ قرآن کے حافظوں کی ایک بڑی تعداد میں شخصی طور پر جانتا ہوں، وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتے، قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ نہیں رہ پاتا۔ میں تو گھر کا آدمی ہوں، میں جانتا ہوں، اس لیے میں ان کی ذمہ داریوں کا احساس بھی انہیں دلاتا ہوں۔ قرآن کریم ہی میں تو یہ ہدایت ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے، اور سب سے پہلے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بیانیے کے مطابق نصیحت سب سے پہلے نفع پہنچاتی ہے نصیحت کرنے والے کو، اس لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنے کو مخاطب بنا رہا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو قرآن کریم یاد کر کے بھول گیا، اپنی سستی، غفلت، بے پرواہی، بے توجہی کی وجہ سے، کسی عذر، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، تو وہ قیامت کے دن آئے گا، لقی اللہ عز وجل یوم القیامت اجزما، کوڑی ہونے کی حالت میں، کوڑی ہونے کی حالت میں قیامت کے دن اللہ سے ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی خریدنا آسان ہے، پالنا مشکل، تو حفظ قرآن اور فہم قرآن اور عمل قرآن اور دعوت قرآن، اس کا حامل بن جانا تو ذرا آسان ہوا کرتا ہے، لیکن پھر اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا یہ شیشہ و آہن کا کام، اور یہ مردان کار ہی اس کام کو انجام دیا کرتے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے، اور تھوڑا سا وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور تھوڑا سا وقت ترجمے کے ساتھ، مستند ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے خاص کیجئے۔ پڑھنے سے پہلے دعا کیجئے، اے اللہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے میں پڑھتا ہوں، دل آپ کے قبضے میں ہے، میرے دل کو کھول دیجئے اور قرآن کے نور سے میرے سینے کو اور میرے دل کو روشن اور منور کر دیجئے، تب پھر یہ ہدایت سامنے آئے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو اعتدال کا راستہ ہے، جو میانہ روی کا راستہ ہے، جس راستے کی بھیک اے بندے، اے مومن، اے بندی ہر نماز میں تم مانگا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ قرآن اسی راستے کی رہبری کرتا ہے، اور جب قرآن اور قرآنی ایمان دلوں میں آتا ہے تو پھر ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی یہ کہتے ہیں جو رب نے سکھایا تھا میرے نبی کو کہ یوں کہیے، ماننے والوں کو سکھائیے یوں کہیں، اور اس طریقے سے توحید خالص کو اور عقیدہ خالص کو اپنے دل میں جگہ دے لیں۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے نبی آپ یوں کہیے، ماننے والوں کو سکھائیے، توجہ دیجئے ان دو آیتوں پر. یہ ہمارے دلوں میں جو درد ہے اس درد کا مرہم ہے، جو غم ہے، جو حالات کا شکوہ ہے اس کا علاج ہے. اے نبی آپ کہیے، ماننے والوں کو سکھائیے، یوں کہیں اے اللہ بادشاہتوں کے مالک، آپ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اقتدار عزت غلبہ عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل رسوا محروم اور بے یار و مددگار کر دیا کرتے ہیں. حکومت، اقتدار، کرسی، عزت از خود نہیں مل جایا کرتے. ہاں یکگونا اسباب کا تو دخل رہتا ہی رہتا ہے، لیکن اسباب سے بڑھ کر ایک طاقت، ایک نظام ہے، غیبی نظام، روحانی نظام، ربانی نظام، جس نظام کو سورہ کہف میں بہت آشکارا کر کے واضح کر کے بتایا گیا تھا. اور یہ بتایا گیا تھا کہ دجال کے فتنے سے، دجل و فریب اور ایمان کے سوداگروں اور لٹیروں کے فتنوں سے امت کی حفاظت کرنے والی سورت کہف کی سورت. اس میں اس کو آشکارا کیا گیا. ہماری نگاہ اسباب پر ہے، وسائل پر ہے اور سورسز پر ہے، پیسوں پر ہے، اقتدار پر ہے، طاقت پر ہے، فوج پر بھی ہے. اللہ سمجھا رہا ہے ایک اللہ کا غیبی نظام ہے، جو اصل نظام اللہ کا اس دنیا میں چلتا ہے، ایک اللہ کا روحانی نظام ہے. اس کے تحت کوئی اپنے اسباب اور اپنی محنتوں کی بنیاد پر نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار عطا کرتا. کیا ایک زمانہ نہیں تھا جب ساسانیوں کی حکومت تھی، جن کی حکومت کا سلسلہ انڈیا کے بارڈر تک پہنچتا تھا؟ ایرانیوں کی حکومت تھی، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، آپ نے ان کا چرچا سنا. بنی امیہ کا ایک دور تھا، بنی عباس کا ایک زمانہ تھا. ہارون رشید وضو کرنے کے لیے نکلتے تھے، بادل کا ٹکڑا گزرتا تھا، بادل کو خطاب کر کے کہتے تھے امطری حیث شئتی فسیأتینی خراجکی، اے بادل کے ٹکڑے جہاں جی چاہے وہاں برس. تیرے برسنے کے نتیجے میں جو غلہ اگے گا، جو پیداوار ہوگی، اس کا ٹیکس میرے ہی خزانے اور بیت المال میں آئے گا. تین بر اعظموں پر مشتمل تھی ان کی حکمرانی، اور آپ تو 11 سال کی حکمرانی سے گھبرا گئے. مایوسیاں آ گئیں، نا امیدیاں آ گئیں، چند سرکولر آئے اور چند کمیشن اور تحقیقات کے پہلو بٹھائے گئے. یہ سلسلہ تو ابو لہب سے چل رہا ہے، ابو جہل سے چل رہا ہے. کیا اس کے گماشتے خاموش رہیں گے؟ اللہ کو جہنم بھی تو آباد کر لی ہے. اور گستاخان رسول کبھی مہاراشٹر میں اور کبھی بنگلور میں اور کبھی ہمارے یو پی میں وقفے سے اٹھتے رہیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابلیس نے مہلت لی ہے قیامت کے دن تک کے لیے، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. گھبرائیے نہیں، اللہ کی طاقت پر یقین رکھیں. اللہ فرماتا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. ہم نے افسانہ بنا دیا ان کو. ہے رومیوں کا تذکرہ، ساسانیوں کا تذکرہ، عباسیوں کا تذکرہ، ایرانیوں کا تذکرہ اور بنی امیہ کا تذکرہ. شاہ جہانی جامع مسجد بنوانے والے اور لال قلعہ بنوانے والے اور تاج محل بنانے والے اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے والے مغل امپائر کا اور اس سے آگے بڑھ کر عثمانی امپائر کا کیا ہے کوئی چرچا؟ بار بار آپ دیکھیے اللہ اس 2 آیتوں من تشا، جس کو آپ چاہتے ہیں رب، اے اللہ جسے آپ چاہتے ہیں. انسانوں کی طاقت کچھ خود نہیں کر سکتی.
سارے اقتدار اور سارے فیصلوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں. کیا یہ ایمان اور اس کا ادنا حصہ بھی ہمارے اور آپ کے رگ و ریشے میں ہے؟ کتنی بار ہم نے ان آیات کو پڑھا اور سنا. فرما دیا گیا سارے خیر کے خزانے جن سے خیر آپ کے قبضے اور آپ کے اختیار میں. اس آیت کو پڑھنے والا یہ کہے گا کہ یہ انقلاب، یہ تبدیلی تو صدیوں میں ہوتی ہے. 100 سال، 800 سال، 1000 سال حکومتیں چلتی ہیں، پھر کہیں تبدیلی کا سورج طلوع ہوتا ہے. پڑھیے آیت کو. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. جن سے خیر آپ کے قبضے میں، ہر چیز پر آپ کی ذات قادر. آپ کی قدرت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آپ رات کے حصے کو دن میں داخل کر دیتے. رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے. دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیا کرتے. اس طریقے سے پھر رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. کیا یہ انقلاب اور یہ تبدیلی اے قرآن پڑھنے والے ہر صبح و شام تم نہیں دیکھتے؟ ہر روز یہ تبدیلی نہیں ہوتی؟ پھر کہاں سے تم مایوس ہو گئے کہ اب اللہ کے خزانے کو بند کر دیا گیا، اب تبدیلی تو 60 سال، 70 سال اور 100 سال اور 200 سال کے بعد ہوگی؟ مان بعد اللہ نے اسے ذکر کیا. آگے ذکر کیا گیا کہ فلاں قبیلہ، فلاں گروہ اور فلاں جماعت ورلڈ کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اس کے کارکن تو گلی گلی، محلے محلے ہیں اور پنہ پرمکھ بھی اس میں پایا جاتا ہے. زمینی سطح پر ان کا کام ہے، ہم سو رہے ہیں، ہم غافل ہیں. اور اب ملت اسلامیہ ہندیہ میں کوئی اقبال مند، کوئی نصیب والا، کوئی ہنر مند جو اس نظام کو پلٹ دے پیدا نہیں ہونے والا. اللہ تسلی دیتا. سنیے اگلی آیت. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اللہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. جس قوم کو تم نے خابیدہ سمجھ لیا، جس قوم کو تم نے مردہ سمجھ لیا، جس قوم کو تم نے تعلیم سے بے بہرا سمجھ لیا، اللہ انہی میں کوئی نصیبے والا، کوئی اقبال مند، کوئی ہنر مند، کوئی نظام ظلم کو تہوبالا کر دینے والا نکال دے گا. اللہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. اور ابھی تم غفلت میں آ گئے تھے کہ ان کی ایجنسیاں بہت ہیں، ان کے ورکرز بہت ہیں، ان کی جیلیں بہت مضبوط ہیں، ان کے تشدد کا انداز بڑا بھیانک ہے. اور مصر کی جس بھیانک جیل کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، اب بھارت میں بھی اس کی نقالی ہے. کہیں تم اس غلط فہمی میں نہ آ جانا کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے. نہیں، اللہ مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. کبھی انہی اقتدار والوں میں سے کچھ سے ایسی غلطیاں اور ایسے کام کرا دیا کرتا ہے جو ان کے خاتمے اور ان کے زوال اور ان کی تباہی کا سبب بن جایا کرتے ہیں. اور پھر یہ نہ سمجھو کہ دولت کے خزانے اللہ نے بند کر دیے ہیں. اللہ کا نظام ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. یہ راشن کی دکان نہیں کہ تمہارے کاغذات اور تمہارے سرٹیفکیٹ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، آن لائن ہیں تو اتنے کلو راشن ملے گا، یا جب تک الیکشن ہے تب تک ملے گا. نظام تو اللہ کا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے نوازتا رہتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو بڑے بڑے سرمایہ والوں کو پائی پائی اور دانے دانے کا محتاج بنا دیا کرتا. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے. سارے امور اللہ ہی سے ان کا آغاز ہے اور انتہا میں بھی
سارے معاملات اللہ ہی تک پہنچتے ہیں، سارے امور اللہ کے فیصلے کے تابع ہیں۔ کیا یہ ایمان اور یہ یقین اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا اور توحید خالص کا یہ پہلو ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں کبھی اس کا چرچا اور تذکرہ کرتے ہیں؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہمارے اس علاقے میں فلاں بچی مرتد ہو گئی، فلاں بچی نان مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ کیا ہم نے اس کی تربیت پر محنت کی؟ کیا ہمارے ماں باپ نے مسلمان تھے اور ایسے علاقے میں تھے جہاں ہر طرف مکاتب تھے، مدارس تھے، مساجد تھی، حفاظ تھے، علماء تھے، کیا ان کا کوئی عذر قبر کے گڑھے میں اور رب العالمین کی بارگاہ میں چل سکے گا؟ اس لیے طے کیجئے، تہیہ کیجئے کہ اپنے ایمان کو بھی بچائیں گے اور اپنے نسلوں کے ایمان کو بھی بچائیں گے۔ ایمان پر محنت کریں گے، عقیدے پر محنت کریں گے، ایمان کو توڑ دینے والی چیزوں کا اور توحید خالص کا تذکرہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کرتے رہیں گے اور یہ اعلان کریں گے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ جب موت کا وقت طے ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی بھی جاندار کو مہلت نہیں دے سکتا جب اس کا وقت مقرر آ جاتا۔ موت کا ریزن اور موت کا سبب بھی طے ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اور موت کو 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ میں موت کو مصیبت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت اس زمین میں اور نہ خود تمہارے وجود میں مگر ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے لوح محفوظ میں اسے ثبت کر رکھا، لکھ رکھا۔ موت کی جگہ بھی طے ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی بھی جاندار کو معلوم نہیں کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی۔ پھر گھبرانا کیسا، مایوسی کیسی، بزدلی کیسی، پسپائی کیسی؟ یہ طے کیجئے، یہ تہیہ کیجئے کہ ہم توحید خالص ہی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے، اور مرنے سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ پاٹھ، یہ سبق، یہ پیغام سنا کر، سکھا کر، پڑھا کر، بلکہ اور آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں ان کو کھول کر پلا کر ہی جائیں گے۔ اور اب ملک کے موجودہ حالات میں یہ عزم، یہ فیصلہ آسان نہیں رہا، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی۔ اللہ سے عافیت مانگنی ہی مانگنی ہے، لیکن ہمیں پسپائی، بزدلی اور شکستگی اختیار نہیں کرنی ہے عقیدہ خالص کے معاملے میں۔ یہ تو نجات کا اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، آخری سرمایہ اور آخری سہارا ہے۔ ہمیں نہ گھبرانا ہے، نہ مایوس ہونا۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے، کیا نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، دریا بھی تو، ساحل بھی تو۔ یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے۔ اپنے گھروں میں لکھ کے لگا دیجئے اس کو، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یاد کیجئے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے کیا اعلان کیا تھا؟ یہی توحید خالص کا تو۔ مکے کی ریتیلی سرزمین، چلچلاتی دھوپ، سینے پر پتھر رکھ کر ایتھوپیا اور حبشہ کے ایک غلام حضرت بلال ابن رباح کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ کیا ہے جرم؟ توحید خالص ہی تو، احد احد ہی تو وہ کہہ رہا تھا۔ کیا ہے جرم اس خباب کا جس کو بلایا جاتا ہے اور اس کے جسم سے کپڑے اتارے جاتے ہیں، آگ دہکائی جاتی ہے، دہکتی آگ میں اسے لٹایا جاتا ہے، اس کے سینے پر ایک مضبوط اور بڑا پتھر رکھا جاتا ہے، اس پتھر پر ایک موٹا تنومند طاقتور نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور دباتا ہے، یہاں تک کہ ان کی مبارک پیٹھ سے چربی پگھلتی ہے اور اس چربی
سے وہ آگ بجھتی. پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اے مشرکو، اے کافرو، تم مر جاؤ، مر کر بھی زندہ ہو جاؤ، تب بھی میں اس دین حق سے باز آنے والا نہیں. کہاں ہے ہمارے نوجوان گانے ناچنے والے، ان کے آئیڈیل؟ کبھی انہوں نے دیکھا اور پڑھا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ ایسا پرفیوم استعمال کرتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے، گزرنے والوں کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس راستے سے مصعب گزرے. ان کا ہیئر اسٹائل، بالوں کا خاص انداز تھا. 200 درہم جو چاندی کا نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی جسے آپ کہتے ہیں، 200 درہم کا ایک ایک جوڑا ان کا منگوایا جاتا تھا. لیکن جب توحید خالص کا کلمہ پڑھا تو انہیں قید کر دیا گیا. کیا سنا آپ نے اس عمار کو جسے مار مار کر بے ہوش کر دیا جاتا، پھر پانی میں غوطے دیے جاتے، پھر ہوش میں آتے، پھر مارا جاتا، اور ان کے والد گرامی حضرت یاسر کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا. میرے نبی گزرتے اور فرماتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے خاندان والو، صبر کرو، بس اب تم سے جنت میں ملاقات ہو. سب سے بھیانک لنچنگ جس خاتون کی سب سے پہلے کی گئی اسلام کی تاریخ میں، کیا ہماری ماں بہنوں میں اس کا تذکرہ ہوا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور کیا آپ بھول گئے اس فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو، جنہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی تھی اور پڑھنا سیکھ رہی تھی کہ بھائی آ گئے تھے اور شرک و کفر کی حالت میں تھے، ان کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا. ایمانی جرأت کے ساتھ اس نے کہا تھا یا ابن الخطاب فاصنعه ما كنت صانعا فإني قد اسلمت. یہ عظیمت کی داستان کیا زیب داستہ کے لیے ہے؟ کیا کانوں کی لذت اور کانوں کی عیاشی کے لیے ہے؟ میں نے عرض کیا قرآن کریم کی عملی تفسیر، اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ. کہا جو بھی کرنا ہو کر لو، یہ دین، یہ حق میرے دل میں گھر کر چکا، میں اسلام لا چکی ہوں. یہی بات تو کہی گئی الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کہتے ہم ایمان لے آئے، باپ دادا مسلمان تھے، خاندانی اسلام ہمارے گھر میں آ گیا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی آزمائش کی بھٹھیوں میں تپایا. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو بھی اور جھوٹوں کو بھی. اور یہ بھی فرما دیا گیا حدیث پاک میں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے انبیاء کو، پھر ان کو جو ان کے زیادہ مشابہ اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر ان کو جو ان کے زیادہ مشابہ اور زیادہ قریب ہوتے ہیں. ان آیات کے تناظر میں سنیے، 3 امام تو بہت مشہور تھے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، نعمان ابن ثابت اور مالک ابن ادریس، مالک ابن انس، اور اسی طریقے سے امام شافعی. امام احمد رحمت اللہ علیہ کی شان یہ تھی کہ وہ محدث تھے اور امام کی حیثیت سے ان کو کم جانا جاتا تھا. لیکن جب ان کو پابند سلاسل کیا گیا اور ایک ایمان اور عقیدے کے مسئلے کی خاطر اس زمانے کی مسلمان حکومت نے انہیں جیل میں بند کیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا،
جب وہ اس جیل سے باہر نکلے تو اس مشقت نے ان کو فقہائے کرام کے اور ائمہ مجتہدین کے بابرکت گروہ میں شامل کر دیا۔ وہ تہجد کی نماز میں ایک ڈاکو کے لیے جس کا نام تھا ابو الہیثم دعا کیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ ابا جان، آپ تہجد کی نماز میں سجدوں میں ایک ڈاکو کے لیے دعا کرتے ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ امام احمد نے فرمایا میں جیل میں تھا، بڑھاپا تھا، کمزوری تھی، ظلم و اذیت کا نشانہ بھیانک طریقے سے بنایا جا رہا تھا، تو کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا کہ رخصت کے پہلو پہ عمل کر لوں، کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے اس زمانے کے بادشاہ سلامت معتصم باللہ خوش ہو جائیں اور مجھے رہا کر دیں۔ جب بھی یہ خیال دل میں آتا تو صبح کو فوراً وہ ابو الہیثم آتے میرے پاس اور کہتے دیکھو احمد، پھسلنا نہیں، پوری ایک امت تمہارے پیچھے ہے، استقامت کی راہ پر گامزن رہنا۔ دیکھو نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے ڈاکہ زنی کی اور نہ جانے کتنی مرتبہ مجھے جیل میں بند کیا گیا، ابھی بھی میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اپنی روش سے باز آنے والا نہیں۔ آپ تو راہ حق پر ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو استقامت کی راہ مجھے اس ابو الہیثم نے سکھائی تھی، ہزاروں حدیثیں اور ہزاروں آیات قرآنیہ میرے دل میں وہ انقلاب پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے اسی صوبے میں کچھ مخلص داعیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، کیا یہ واقعہ آپ کے سامنے نہیں آیا؟ کیا پھر سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ، سورہ عنکبوت کی یہ آیات الف لام میم احسب الناس ہمارے نگاہوں میں نہیں گھوم جانی چاہیے؟ تو پہلا مطالبہ آج کی مجلس کا یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا عزم کیجئے اور اسے اپنی سعادت سمجھیے۔ اپنے گھر میں ماں بہنوں کو سمجھائیے موت تو اپنے وقت ہی پر آئے گی، روزی تو مقدر ہی کی ملے گی، لیکن ایمان کے راستے میں اور یقین کے راستے میں اور عقیدے کے راستے میں چند قطرے اگر خون کے بہ جائیں تو کیا ان قیمتی قطروں سے بھی ہمارے خون کا کوئی اور قطرہ ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے پھر قرآن کریم میں قرآن ایمان والوں سے کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی گویا معیاری ایمان، مطلوب ایمان، قرآن والا ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی۔ یہ بھی تو آپ نے بار بار سنا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کمزوری مت دکھاؤ، غم نہ کرو، سربلندی تمہارا مقدر اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہاں بھی مطالبہ ہے، مخاطب اہل ایمان ہے، مخاطب مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، تو یہ ایمان ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کرتا۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں، یہ تہیہ کریں اس ملک میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے کہ تعلیم کے زیور سے ہر حال میں اپنی نسلوں کو آراستہ کریں۔ بنیادی دینی تعلیم، عقیدے کی تعلیم کمپلسری، لازمی، اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن اور اختصاص، علوم تفسیر، علوم قرآن کا، علوم حدیث کا، انجینئرنگ کا، میڈیکل لائن کا، سول سروسز کا بطور خاص، اور کم از کم 20 سال کی پلاننگ کیجیے، اور کسی بھی رد عمل اور اشتعال میں نہ پڑیے، نہ ماننے والے کا جواب بھی نہ دیجیے، اور ٹی وی کے ڈیبیٹ سے بھی متاثر نہ ہوئیے، اور صاف سمجھ لیجئے کہ تعلیم ہی ہماری بقا کی ضامن،
کچھ تو راز ہے کہ پہلی وحی جو آتی ہے وہ اقرا کی آتی ہے. اور سورۃ الحدید کے آخری صفحے کو پڑھیے, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست جنگی طاقت ہے. ٹیکنالوجی کا میدان, ہتھیار بنانے کا میدان اور سائنس کے اس شعبے کا میدان بطور خاص چنیے اپنی اولاد کے لیے. اور اگر آپ کی روزی روٹی چل رہی ہو اور آپ تعلیم دے سکتے ہو تو تعلیم دیجئے, ورنہ میں یہ کہوں گا فیصلہ کیجئے, 3 وقت کے بجائے 2 وقت کا کھانا بنے گا, 1 وقت نہیں بنے گا. سال میں 5 جوڑے کپڑے بنواتے ہیں, 2-3 صرف بنوائیں گے, سال گزار دیں گے. اور اگر آپ کی پراپرٹی ہے, کھیت ہے, آپ کی بنیادی ضرورت سے زیادہ ہے, فیصلہ کر کے اٹھیے اپنی اولاد کو مفید تعلیم دینے کے لیے ہم اسے بھی فروخت کر دیں گے, لیکن یہ گوارا نہیں کریں گے ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں دین سے اور صحیح تعلیم سے اور مفید تعلیم کے زیور سے بے بہرہ رہے. موجودہ زمانے میں اللہ نے ایک نمونہ دیا اہالیان غزہ کی شکل میں, فلسطین کے مجاہدوں کی شکل میں, جہاں حافظ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے. ان کی ثابت قدمی کا راز کیا ہے؟ ایمان, قرآن اور ٹیکنالوجی اور تعلیم. آپ یہ طے کیجئے بعینہ اسرائیل کے مظالم کی کاپی ہمارے ملک میں اقتدار پر قابض گروہ کر رہا ہے. یہ بلڈوزر سسٹم وہیں سے آیا ہوا ہے, اور اب یہ وقف کا نیا سسٹم یہ بھی وہیں سے لایا ہوا ہے. لیکن المیہ یہ ہے ہمارا کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. ہم پڑھنا نہیں چاہتے, ہم سیکھنا نہیں چاہتے. تو دوسرا مطالبہ آپ سے یہ, تعلیم کے میدان میں اپنی نسلوں کو اسٹرانگ کیجیے. آپ نے تو ایک راستہ سمجھ رکھا ہے کہ نیٹ کی تیاری میں بٹھا دو, میڈیکل لائن میں ڈال دو, ATM کارڈ کی مشین بنا دو. یہ تو ایک چھوٹی سی لائن ہے. اصل وہ لائنیں چوائس کیجئے جہاں ترقی کے مواقع ہیں, ملت کے اور وطن کے اور قوم کی خدمت کے بے انتہا مواقع ہیں. ریسرچ کا, تحقیق کا, ٹیکنالوجی کا میدان, انسانیت کی خدمت کا میدان. کیا سول سروسز سے بڑھ کر بھی کوئی اور ہے؟ جو بچہ قرآن کریم یاد کر سکتا, قرآن کا حافظ بن سکتا ہے, صحیح گائیڈنس ان کو ملے تو بڑی آسانی کے ساتھ. ہاں کچھ مراحل آتے ہیں جہاں جھٹکے لگتے ہیں, ایک ہی مرحلے میں منزل مقصود نہیں مل جایا کرتی. بڑی آسانی سے سول سروسز کے کمپٹیشن کو بیٹ کر سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ دال روٹی اور روٹی سبزی اور پھل کھانے والے لوگ نہیں ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں؟ اور پھر سنیے, میں بار بار کہتا ہوں مایوس نہ ہوئیے, 11 سال کا سروے ہمارے ملک کا یہ کہ بہت سے تعلیمی ادارے قائم ہوئے, 50 سے زائد بچوں نے سول سروسز کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی. میڈیکل لائن اور نیٹ کے امتحانات میں بیٹیوں نے بھی ایک بڑی تعداد کے مطابق کامیابی حاصل کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا یہ علاقہ باج کیوں ہے؟ بمبئی میں جب سینٹوں کو گنوایا جائے گا تو ہمارے علاقے کے ایک ایک گاؤں کے 10 نام آ جائیں گے. بڑے بڑے مکانات, بڑی بڑی گاڑیاں وہ خریدیں گے, بنائیں گے, اور شادیوں میں کروڑوں روپے ہال بک کرنے پر اور 20 قسم کے کھانے پکوانے پر وہ خرچ کریں گے. کیا وہ پرافٹ حاصل کرنے ہی کی نیت سے ایسا ایجوکیشن ادارہ, ایسا تعلیمی ادارہ گورنمنٹ کی شرطوں کے مطابق ہمارے اس خطے اور علاقے میں نہیں بنا سکتے, جہاں ہماری یہ پیاری پیاری بیٹیاں اسلامی شعائر کے ساتھ, پردے کے ساتھ ہائی ایجوکیشن کو حاصل کر سکے؟ کیا اسلام نے اس سے منع کیا؟ پڑھیے غزہ والوں کو کون سی چیز ہے, کون سی طاقت ہے جو ان بیٹیوں کو, ان بہنوں کو ثابت قدمی اور استقامت کی غذا پہنچا رہی ہے. تو
یہ مطالبہ ہے مجھے میرا اپنے اس علاقے کے تمام اہل ثروت سے۔ قرآن نے کہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کاروبار کی نیت سے، پرافٹ حاصل کرنے کی نیت سے، اور اس نیت سے کہ ہمارے بعد بھی ہمارا نام باقی رہے، ایسے کالجز، ایسی یونیورسٹیاں اور ایسے ٹیکنیکل ادارے بالکل گورنمنٹ کی مطلوبہ معیار کے مطابق کیا ان سے آگے بڑھ کر قائم کیجئے۔ کیرلا میں، جنوبی ہند میں، بنگلور میں، کرناٹک کے خطے میں بہت سے ایسے علاقے ہیں۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا اس پورے صوبے میں کوئی ایسا معیاری ادارہ ہے جہاں ہائی ایجوکیشن کے لیے پردے کے معقول نظام کے ساتھ، اسلامی تربیت کے ساتھ آپ اپنی بیٹیوں کو بھیج سکتے ہو؟ آپ بتائیے مجھے، میں جاننا چاہتا ہوں کیا یہ محرومی اور بے توفیقی نہیں ہے؟ اس پہلو پر ہمارے سیٹھ حضرات جو جب چندہ دیتے ہیں 50,000 اور 25,000 کا تو موٹا موٹا نام لکھوانا چاہتے ہیں مدرسے کی روداد اور رسیدوں میں، کب ان کا شعور جاگے گا؟ کب ہماری ان بیٹیوں کو وہ ارتداد کی لہروں سے بچانے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ جب میں یہ سنتا ہوں کہ کوئی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی تو جہاں افسوس تو ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے ان اہل ثروت پر، دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں ان سرمایہ داروں کے لیے جنہوں نے اس کی فکر نہیں کی، جنہوں نے کبھی کسی مستند اور سمجھدار عالم ربانی سے اس سلسلے میں گائیڈنس اور مشورہ نہیں طلب کیا۔ تو یہ دوسرا مطالبہ آج کی مجلس کا ہے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اپنے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے کچھ بات لمبی ہو رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ حلال روزی کمانے کی تگودو اور فکر کیجیے، یہ ایک فریضہ اور اہم ذمہ داری۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ جہاں پر تذکرہ آتا ہے صحابہ کرام کا، وہیں اوقاف کا جب تذکرہ آتا ہے تو حضرت عمر کے وقف کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے مکان کو وقف کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت ارقم کے سب سے پہلے اسلامی مدرسے صفہ سے پہلے کے بھی دار ارقم کے وقف کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت عثمان کے کنویں کو وقف کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس سرمایہ رہے گا۔ تو مال کمانے کی فکر کیجئے، کوشش کیجئے، تگودو کیجئے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، اسلامی شریعت کی پاسداری کے ساتھ، اور مال کمانے سے زیادہ خرچ کرنے میں اللہ کی رضا پیش نظر رکھیے۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت دین، متوازن دین، معتدل دین، جہاں یہ فکر ہو کہ ہم آمدنی حلال و طیب حاصل کریں، اس سے زیادہ فکر یہ ہو کہ ہمارے خرچ میں توازن، بیلنسنگ ہو، اعتدال ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ قرآن کریم میں 2 لفظ ہے، لا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، یعنی جائز جگہ ہے، ضرورت کی جگہ ہے، لیکن اس جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ ہے اسراف۔ آپ آدھے لیٹر پانی سے وضو کر سکتے ہیں، 1 لیٹر پانی سے وضو کرنا اسراف ہے۔ حضرت سعد وضو کر رہے تھے، زیادہ پانی گرا رہے تھے، آپ نے کیا کہا کہ اے سعد یہ کیسا اسراف؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول افی الوضوء اسراف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، جاری نہر پر بھی بیٹھ کے تم وضو کر رہے ہو تو بھی اسراف ہوتا ہے اگر ضرورت سے زیادہ تم خرچ کرو۔ دوسرا لفظ ہے قرآن کا تبذیر، بے ضرورت خرچ کرنا، نام و نمود، نمائش، دکھاوے کے لیے۔ آپ 4 لاکھ کی گاڑی سے کام پورا کر سکتے ہیں، 15 لاکھ کی گاڑی لینے کی کیا ضرورت؟
یہ ہے تبذیر، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے چیلے۔ تو تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ حلال کمانے کی تگ و دو اور اپنی آمدنی اور خرچ میں اعتدال اور توازن کو قائم رکھنا۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں، کینے سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی فکر کوشش کریں، اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہیں اور اس کی فکر اور اس کی کوشش میں لگیں، اور اپنے آپ کو مفید بنائیں، نافع بنائیں، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے پاس پڑوس کے لیے، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے لیے، اور اپنے وطنی بھائیوں کے لیے۔ اور جب آپ اپنے کو مفید بنائیں گے تو اللہ کا قانون ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، پھر وہ اس زمین میں باقی رہتی ہے، پھر کوئی این آر سی آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ برادران وطن کہیں گے آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ یہاں پر رہیے۔ آپ اگر موقع دیں تو ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا، میں سنا دوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تحریک مصر میں قائم ہوئی، اس تحریک کا نام ہے الاخوان المسلمون۔ صحابہ کے بھی بہت سے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ میں ذرا واقعہ سناتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھیں، اس زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس تحریک کی بنیاد رکھنے والے ہیں شیخ حسن البنا شہید رحمہ اللہ۔ مصر میں اس تحریک کی بنیاد پڑی تھی۔ اللہ نے حسن البنا شہید کو غضب کا حافظہ دیا تھا، 1,00,000 اپنے کارکنوں کے نام ان کو یاد تھے، وہ نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور جو یہ حماس کی تحریک ہے یہ اسی کا بچہ ہے، یہ تحریک الاخوان کی تحریک ہی سے پروان چڑھی ہے، جو اس طریقے سے ایمان، استقامت اور اخلاق کو رگ و ریشے میں سرایت کر دیتی۔